وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعے کے معنی میں آتا ہے، وسیلہ ذریعہ، کسی تک پہنچنے کا ذریعہ، سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا، کسی کو ذریعہ بنا لیا۔ عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نصر، اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ کان توابا۔ اس میں ایک آپ لفظ یوز دیکھیے گا، کانا۔ اگر یہاں پہ وقف کریں گے انہ کان، اور اگر وقف کیے بغیر پڑھیں گے تو انہ کان توابا۔ کان اور کانا، کان یہ ہے کان، اور کانا یہ ہے کانا۔ کانا پنجابی میں کانا اور اردو میں کان۔ تو اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ سورہ نصر کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں ہمارے کان کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک بندہ ہے، ایک وہ کانا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو کیا آپ یہ یقین کریں گے؟ اگر کوئی بہت ہی کوئی بیوقوف ہوگا تو وہ تو یقین کر لے گا، مگر ذرا سی بھی، اتنی چھوٹی سی بھی اگر اس میں عقل ہوگی تو وہ یہ کہے گا کہ یہ جو لفظ ہے کانا، یہ قرآن جو ہے یہ کس لینگویج میں نازل ہوا ہے؟ عربی لینگویج میں، اردو میں یا پنجابی میں؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تو عربی میں نازل ہوا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ لفظ کانا جو عربی کا لفظ ہے اس کی ٹرانسلیشن کر کے مجھے بتائیں کہ اردو میں یا پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن کیا بنتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو۔ اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعے کے معنی میں آتا ہے، وسیلہ ذریعہ، کسی تک پہنچنے کا ذریعہ، سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا، کسی کو ذریعہ بنا لیا۔ عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے۔ عربی میں وسیلے کے معنی قرب ہے، صرف لفظ وسیلہ ہے، اس کا جو اصل مفہوم ہے قرب۔ اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نمبر ایک۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، نہیں، آگے بڑھو، اس کا قرب تلاش کرو، تقرب، اس سے نزدیک ہو جاؤ، قریب سے قریب ہو جاؤ۔ لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا؟ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی طرح لفظ وسیلہ جو ہے وہ اردو میں بھی وسیلہ ہے، عربی میں بھی وسیلہ ہے، مگر کچھ دھوکے باز وہ ایسے کرتے ہیں کہ اردو کا لفظ اس آیت میں فٹ کر کے تو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وسیلہ تو قرآن میں ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ اب میں آپ کو دو ویڈیو دکھانے لگا ہوں، جس میں سے ایک جو ہے بریلوی مکتبہ عالم ہے، اور وہ بالکل وہی طریقہ بات ڈال رہا ہے کہ اردو کا لفظ وسیلہ یعنی کہ ذریعہ وہ اس میں فٹ کر کے کیسے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے، رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطلقاً وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم میں کسی قسم کی قید نہیں لگائی گئی کہ کون سا وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں، کون سا نہیں کر سکتے۔ حکم دیا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچانے والا وسیلہ لو، مگر آ جاؤ۔ اہل سنت کے قربان ہو جاتے ہیں، ہمارا وسیلہ تو دیکھو، ہم نے اپنا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیا ہے، ان کا ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ میں ہے۔ سارے مرشدوں کا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے، غوث اعظم کا ہاتھ جنید بغدادی کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا سر، سورہ مائدہ میں جو وسیلہ بنانے کا ذکر ہے، اس وسیلے سے کیا مراد ہے؟ اس وسیلے سے مراد اگر کوئی پیر بنا لیتا ہے اور یہ تفسیر کرتا ہے کہ جناب پیر بنا لیا ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں، لہذا اس آیت پاک پر عمل ہو گیا ہے، قرآن پاک کیا ہمیں اسی وسیلے کا ذکر کرتا ہے اس آیت پاک میں؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ جو قرآن کا حکم ہے نا سورہ مائدہ کے اندر، دیکھیے گا اس کی ایک بہت بڑی کہانی ہے پیچھے۔ یہ اصل میں بعض صوفیاء ایسے تھے کہ جو بگڑ گئی تھی نا تصوف بہت زیادہ، تو اس میں سے بعض افراد و صوفیاء کے ایسے تھے جنہوں نے اس قول کو بیان کیا سب سے پہلے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن جس وسیلے کی بات کر رہا ہے اس سے مراد ایک پیر بنانا ہے، جو آپ کا پیر ہے یہ ہے وہ وسیلہ جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ آپ کی حاجتیں اس کے ذریعے سے اللہ تک جائیں گی، آپ کی مرادیں اس کے ذریعے سے اللہ تک جائیں گی،
اور آپ کا کنیکشن اللہ سے اس کے ذریعے سے ہوگا. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ صوفیاء سے پیچھے چلے جائیں گے اگر آپ, جتنے بھی محققین علماء گزرے ہیں ان کے بعد, ان سے پہلے جتنے بھی مفسرین ہیں ہمارے, چاہے روایتی ہوں چاہے محققین ہو, کوئی بھی ہو, تمام کے تمام متفقہ طور پر ذکر کرتے ہیں اس آیت میں مراد وسیلے سے اشخاص نہیں ہے, ایمان اور عمل صالح ہے جو قرآن ذکر کر رہا ہے. اس لیے کہ سیاق و سباق بھی اس پر دلالت کر رہا ہے, قرآن کا جو ایک مزاج ہے اس سے بھی یہی استدلال بنتا ہے, اور یہ اتنا محکم استدلال ہے کہ اگر اس آیت میں وسیلے سے مراد ایمان اور عمل صالح مراد نہ لیا جائے بلکہ اشخاص مراد لے لیے جائیں تو یہ تفسیر نہیں بلکہ یہ قرآن کی تحریف بنتی ہے. یہاں تک کہ محققین ذکر کر کے گئے ہیں کہ یہ تلاعب ہے قرآن پاک, قرآن سے کھیل رہے ہیں, مذاق بنا رہے ہیں آپ. جو شخصیات بالکل شخصیات مراد بالکل نہیں لے سکتے. مطلب اگر آپ غور کریں تو اس کی بہت سے دلائل ہیں. سب سے پہلے دیکھیے گا قرآن کوئی بھی چیز جب ذکر کر رہا ہے نا تو اس کو محکم لا کر خود ہی کھڑا کر دیتا ہے. سیاق و سباق سے بھی اس آیت کے اندر بھی ایسے اشارے موجود ہوتے ہیں, یا قرآن کا جو عمومی مزاج ہے اس مزاج سے بھی وہاں لا کر قرآن کھڑا کر دیتا ہے. میں مثال آپ کو دوں, جیسے ایک بڑا بنیادی سا ضابطہ ہے کہ قرآن پاک کا بھی یہ انداز ہے اور عربی میں بھی ہے کہ کبھی کبھی عام بات ذکر کی جاتی ہے پھر اس کے فوراً بعد اسی عام کے کسی ایک فرد کو خصوصی طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے. جیسے اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کریں لیکن وسطی نماز کی. اچھا وسطی نماز اس حکم میں آلریڈی داخل تھا حافظوا علی الصلوات, لیکن ایک عام حکم ذکر کر کے پھر اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس میں سے کسی ایک فرد کو الگ سے ذکر کیا جاتا ہے. یہ خصوصی طور پر کسی عمل کو ذکر کرنا اس بات پہ دلیل ہوتی ہے کہ پیچھے کیا مراد ہے وہ بھی متعین ہو جائے اور یہ اس پیچھے ہی کا فرد ہے یہ بھی متعین ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ اس کی بہت مثال ہے قرآن. اس جگہ بھی قرآن پاک کو غور کریں تو اللہ نے یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو ایمان والو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور ایمان اور عمل صالح پر قائم رہو. پھر آگے عام حکم دینے, چونکہ عمل صالح میں سب چیزیں آ جاتی ہیں نا, اس عام حکم کے بعد فوراً خصوصیت کے طور پر خاص بات کو اللہ نے ذکر کیا وجاہدوا فی سبیلی, اللہ کی راہ کے اندر جہاد کریں. تو عام کے بعد خاص کو ذکر کرنا خود دلالت کر رہا تھا کہ پیچھے وہ عام اعمال کی بات چل رہی ہے, اشخاص کی بات نہیں چل رہی. لہذا قرآن کی آیت تو خود بڑے محکم طریقے سے کھڑی ہے کہ یہاں ایمان اور عمل صالح مراد ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اشخاص مراد نہیں. اس کے علاوہ سیاق و سباق بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو سیاق و سباق یہی چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایمان سے بھی نوازا تھا اور انہیں تمام ہر چیز ملی تھی, لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ایمان کا دامن بھی اپنے ہاتھوں سے جانے دیا, عمل صالح کا دامن بھی اپنے ہاتھوں سے جانے دیا. نوبت یہ آ گئی کہ اب ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی آئے ہیں, وہ قومیں بھی ہلاک ہوئی. اسی سیاق و سباق کے اندر آگے یہ آیت ذکر ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو وابتغوا الیہ الوسیلہ, تم ایمان عمل صالح کو نہ چھوڑنا جس طرح انہوں نے کیا. تو یہ مکمل ایک محکم طریقے سے بات نکلی ہوئی. اچھا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے محقق ابن کثیر کو جب انہوں نے اس آیت کی وضاحت کی تو اس کے بعد ایک جملہ ضرور لکھ کے گئے ہیں ولا خلاف بین المفسرین فی, مفسرین میں کبھی بھی اختلاف نہیں گزرا اس آیت میں وسیلے سے مراد ایمان عمل صالح ہے, اشخاص مراد نہیں.